اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں، ریت جنگل تھا قرن کا، یمن کا، تو آپ دو نفل ادا کر رہے تھے وہ شام کو اوابین کے، اور بکریاں چراتے تھے، اور بکریوں کا ریوڑ کھڑا تھا، اور جنگل کا بھیڑیا بہت بڑا جو بکریاں کھاتا ہے وہ بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا، بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ تو کوئی ملنے کے لیے گئے بزرگ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتے پوچھتے وہاں جا کے پہنچے۔ یہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کر رہا ہوں بصورت واقعہ، شرح من کان للہ کان اللہ لہ، اس کی شرح۔ تو پوچھتے گئے تو پتہ چلا کہ وہ حضرت خواجہ اویس کرنی ہے۔ آپ فاصلے پر بیٹھ گئے ادب کے ساتھ، اور اس ماجرے میں گم ہو گئے، وہ اویس کرنی کو تو بھول گئے، اور ادھر چکرا گیا سر ان کا کہ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی، گدڑ ریڑیا کی رکھوالی، کیا گدڑ خربوزوں کی رکھوالی، ایسے مثل مشہور ہے نا جی، گدڑ خربوزوں کی راکھی۔ تو وہ اس طرح حیران ہو گئے کہ بھیڑیا حفاظت کر رہا ہے رکھوالی بکریوں کی۔ فارغ ہوئے سلام ہوا تو آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی کیسے تو بعد میں بتاؤں گا، یہ جو کیسے ہو رہا ہے یہ سمجھا دیں مجھے، یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں تو بعد میں بتاؤں گا کیسے آیا، یہ کیسے ہو گیا یہ بتا۔ تو آپ مسکرا پڑے، آپ نے جواب دیا کہ سادہ سی بات ہے، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ میں اللہ کے کام میں لگا ہوا ہوں، اللہ نے اپنی مخلوق کو میرے کام میں لگا دیا، میں اللہ کے کام میں مشغول ہوں، اللہ نے اپنی مخلوق میرے کام میں لگا دی ہے، تو بھیڑیا اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ تو آپ نے نہیں سنا حضور علیہ السلام کا فرمان، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ صوفیاء کا تو سادہ سا سبق ہوتا ہے، اتنا سا، کیا کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، بس پھر اللہ تمہارا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے ہونے کا ایک معنی ہے، اللہ کے ہونے کا یہ معنی چاہے جتوا دے چاہے ہروا دے، یہ اللہ کا ہونے کا مطلب۔ بولیے کیا مالک ہے، چاہے جتوا دے چاہے ہروا دے، پھر دل پکڑ کے نہ بیٹھ جاؤ، آئے یہ کیا ہو گیا، آئے یہ کیا ہو گیا، اگر آئے یہ کیا ہو گیا تو پھر آپ اللہ کے سپرد نہیں، اس مالک کی مرضی، چاہے صحت مند کر دے چاہے بیمار کر کے بستر پہ گرا دے، چاہے ہنسا دے چاہے رلا دے، چاہے خواب میں سورج چاند ستاروں سے سجدہ کروا دے، اور چاہے اگلے دن پکڑ کے کنویں میں گروا دے۔ پھر جو اللہ کا ہو گیا تو پھر اللہ پہ چھوڑ دو، وہ چاہے وہ دھوبی، کیا بولتے ہیں دھوبی پٹکا، جو پہلوان مارتے ہیں، دھوبی پٹکا، دھوبی پٹڑا، تو چاہے وہ الٹا پھینکے چاہے سیدھا پھینکے، دریا میں پھینکے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دے، چاہے تو، اور چاہے تو یحییٰ کو آرے سے چروا دے، آرے سے چروا دے، پیغمبر بھیجے بنا کر، مبعوث کرے نبی بنائے وہی بھیجے، پیارا پیغمبر بنائے، درجے دے مرتبے دے، اور آخر پہ اسی کو آرے سے چروا دے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ من کان للہ، جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ مالک ہے، پھر جو چاہے کرے، ہو جاؤ گے اتنا اللہ تمہارا بھی ہو جائے گا، بس یہ تو ایک سودا ہے۔ کیا ہے؟ سودا ہے۔ چاہے مکہ مدینہ سے نکلوا دے حضور کے نواسے کو، خانوادے کو، اور کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ دے، آپ سمجھے نا بات؟ اب اس سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اور چاہے تو گردنیں کٹوا دے اور گھوڑوں کی ٹانپوں سے روندوا دے، اور چاہے تو وہ جو جن کو آقا چونتے تھے ان سروں کو کٹوا کے نیزوں پر چڑھا دے اور دمشق کے بازاروں میں پھرا دے۔ من کان للہ کی سمجھ آ گئی بات؟ جی من کان للہ، جب اللہ کا ہو گیا تو اللہ کو مالک بنا لیا، فعال لما یرید،
جیسے وہ چاہے کرتا ہے، پھر اس کی فعال لما یرید کی جو شان ہے یہ جاری ہوتی ہے، یہ جاری ہوتی۔ تو اللہ کے ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر وہ مالک ہے، پھر شکوہ نہیں ہے، پھر شکوہ نہیں ہے۔ وہ بھوکا جنگلوں میں رلائے، پتے کھلائے، تخت پر بٹھائے، محل پر بٹھائے، گاڑیوں میں بٹھائے، اتار کر پیدل چلا۔ ابراہیم بن ادم کو تخت پر بٹھا دیا، بادشاہ بنا دیا، محل میں ٹھہرا دیا۔ محل میں رہتے ہوئے تو ایک آواز سنوا دی رات کو، آواز۔ ایک آدمی ان کے محل میں آ گیا اور اونٹ تلاش کر رہا ہے۔ کیا؟ اونٹ۔ پوچھا بھئی کیا تلاش کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اونٹ محلوں میں ملتے ہیں۔ کہنے لگے اونٹ محلات میں ملتے ہیں۔ اس نے جواب میں کیا اونٹ محلات میں نہیں ملتے تو مولا محلات میں ملتا ہے۔ بس جو جملہ ایک تیر کی طرح دل پہ چل گیا، تڑپ اٹھے اور تخت و سلطنت محل چھوڑ کے گدڑی پہنی اور چلے گئے، اور پھر وہ سوئی لے کے گدڑیاں سیتے پھرے۔ من کان للہ، یہ تو پھر جو اللہ کا ہو گیا وہ پھر جس رنگ میں چاہے رکھے، جس رنگ میں چاہے محبوب کو سجدے میں بھیجے اور اوپر اوجھڑی رکھوا دے، چاہے محبوب کو پتھر مروا دے، چاہے محبوب کے رخسار نیزے سے زخمی کروا دے، چاہے محبوب سے وطن چھڑوا دے، چاہے فوج تیار کروا کے محبوب کو غزوہ بدر میں لڑوا دے یا احد میں لڑوا دے، چاہے محبوب سے خود خدالیں پکڑوا کر خندق کھدوا دے۔ کہیں خدالیں دے کر محبوب سے خندق کھدوا رہا ہے اور کہیں جبرائیل بھیج کر محبوب کو عرش پر بلا رہا ہے۔ کہیں تلوے زخمی کروا رہا ہے طائف کے بازاروں میں، پاؤں قدم شریف زخمی پتھروں سے کروا رہا ہے دشمنوں سے، اور کہیں جس زمین پر وہ تلوے لگ رہے ہیں اس زمین کی خود قسمیں کھا رہا ہے۔ میں بھی تو ہے تے تو بھی میں، تو بھی میں تے میں بھی تو ہے، اتھے بلا کون نمانا۔ وہ جس طرح چاہے کر دے، یہ ہے من کان للہ، جو اس کا ہو جائے۔ ہم چونکہ اس کے ہوئے نہیں، اس لیے سارے گورکھ دھندے آتے تھوڑے سے ہوتے ہیں، 5% ہوتے ہیں، 95% اپنے رہتے ہیں، 1% اس کے ہوتے ہیں، 99% اپنے رہتے ہیں، کچھ پرسنٹ اولاد کے، کچھ پرسنٹ کاروبار کے، کچھ پرسنٹ دنیا کے، کچھ پرسنٹ نفس کے، کچھ فیصد شیطان کے، کچھ فیصد تن کے، اس طرح ہم بٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے سینکڑوں خدا ہیں، معاذ اللہ جھوٹے خدا جو ہمارے اوپر سلطانی کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے ہوئے کب ہیں؟ اللہ کے ہوئے کب ہیں؟ نہیں ہوئے۔ شافعی مذنبی کے کرم نے، شافعی مذنبی کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی۔ نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں، نسبتوں کا کرم
کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں۔